قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: يخبر تعالى أنه قضى إلى بني إسرائيل في الكتاب، أي تقدم إليهم وأخبرهم في الكتاب الذي أنزله عليهم أنهم سيفسدون في الأرض مرتين ويعلون علوا كبيرا، أي يتجبرون ويطغون ويفجرون هذا الناس كقوله تبارك وتعالى: وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين، أي تقدمنا إليه وأخبرناه بذلك وعلمناه به. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ ان آیات مبارکہ کی تفسیر فرماتے ہیں: وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ. مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کتاب میں یعنی تورات میں بنو اسرائیل کو یہ پہلے بتلا دیا، کیونکہ ہر چیز جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے. اسی لیے صحیح احادیث مبارک میں آتا ہے کہ آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلی جو چیز پیدا فرمائی وہ قلم ہے. اول ما خلق اللہ القلم فقال له اكتب ما كان وما يكون وما هو كائن الى يوم القيامة. اللہ نے اس کو حکم دیا کہ لکھ دو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کے مطابق لکھ دیا گیا جو ہو چکا، جو ہوگا اور جو قیامت تک پیش آئے. اسی لیے ایک حدیث مبارک کے الفاظ مبارک بھی ہیں کہ سرکار دو جہاں رحمت دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رفعت الصحف وجفت الاقلام، کہ اب وہ صحیفے جو ہیں لپیٹ دیے گئے اور قلم کی سیاہی خشک ہو گئی، اور جو اللہ پاک نے فرمانا ہے اور جو تقدیر کے فیصلے ہیں لکھے جا چکے اور محفوظ کر دیے گئے.
ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، سب کچھ جو ہے وہ اس کتاب مبین میں ہے اور لکھا ہوا ہے، اور جو لکھا ہوا ہے اسی کے مطابق ہوگا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، ہمیشہ لوگوں کے ذہن میں یہ خلجان ہوتا ہے، اشکال ہوتا ہے، یا شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ جب اللہ نے لکھا ہے تو پھر ہمارا کیا گناہ ہے؟ ہر چیز تو لکھی ہوئی ہے کہ یہ زانی زنا کرے گا، یہ شرابی شراب پیے گا، یہ قاتل قتل کرے گا، بنو اسرائیل 2 دفعہ فساد کریں گے اور 2 دفعہ زمین میں طغیان و سرکشی اختیار کریں گے، یہ تو اللہ نے لکھ دیا، تو ہم کیا کریں؟ یا ہمارے بس میں کیا ہے؟ اور جی اللہ کا لکھا تو بدل نہیں سکتا، اور جب تقدیر نے ایک چیز لکھ دی ہے تو اسی کو پھر شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ دیکھو جب لکھ دیا ہے تو پھر ہمیں سزا دینے کا کیا مطلب؟ یعنی اگر ایک آدمی کے لیے اللہ نے ہدایت کا فیصلہ کر دیا ہے اور دوسرے کے لیے اللہ نے غوایت کا فیصلہ کر دیا ہے، تو پھر یہ سزا اور جزا کا فلسفہ جو ہے یہ کیا ہوگا؟ تو اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح بات کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کی آسان مثال جو ہے، کیونکہ مثال سے آدمی کو بات جلدی سمجھ آتی ہے، تلک الامثال نضربها للناس، اللہ نے بھی قرآن میں مثالیں بیان فرمائی تاکہ تم سمجھ سکو۔ تو مثال اس کی میں عرض کر دوں، ایک بڑی آسان اور بڑی عام فہم سی بات ہے، اگر اللہ کرے سمجھ آ جائے۔ آج کل آپ نے دیکھا ہے کہ موجودہ دور میں گاڑیوں میں بھی اور گھروں میں بھی جو ایئر کنڈیشن لگائے جاتے ہیں اس میں دونوں چیزیں ہوتی ہیں، یعنی اس میں برودت بھی ہے اور حرارت بھی ہے، اور انہوں نے اس کے اوپر لکھ دیا ہے کہ اگر آپ بٹن کو یہاں رکھیں گے تو کول ہے، یہ ٹھنڈی ہوائیں ہیں، اور اگر آپ بٹن کو یہاں ہیٹ پہ رکھیں گے تو پھر گرم ہوا ہے۔ اور پھر انہوں نے رنگ بھی دے دیا ہے کہ ایک نیلا رنگ ہے اور ایک لال رنگ ہے، کہ ایک آدمی پڑا ہوا نہیں بیچارہ وہ کیا سمجھے؟ تو وہ اگر سرخ پہ رکھے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گرم ہوا آئے گی، اور اگر اسے وہ نیلے پہ رکھے گا ٹھنڈی ہوا آئے گی۔ اسی طرح ہر گھر میں آپ نے دیکھا ہے کہ گیزر لگے ہوتے ہیں، اور ہر آپ کے ٹونٹیوں میں پانی کا وضو کی جگہ میں، غسل کی جگہ میں ہمیشہ 2 بٹن ہوتے ہیں، ایک پہ سرخ نشان ہے کہ اگر کھولیں گے گرم پانی آئے، اور دوسرے میں نیلے رنگ کا نشان ہے کھولیں گے تو ٹھنڈا پانی آئے، اور بعض جو ہے وہ لکھا ہوتا بھی ہے کہ یہ کول ہے اور یہ ہیٹ ہے۔ اب جناب تھوڑا سا اگر آپ غور کریں کہ مثلاً آج کل گرمی کا موسم ہے اور ایک آدمی گاڑی چلا رہا ہے اور وہ اس بٹن کو سرخ پہ رکھ کے شیشے بند کر کے فل ہوا سے ہیٹر کھول دے تو گاڑی تو آگ بن جائے گی، وہ تو آدمی کا جینا مشکل ہو جائے گا۔ اور اگر اس کو کول پہ رکھے تو گاڑی ٹھنڈی ہوگی اور اندر آرام سے بیٹھا ہوگا۔ اگر کوئی آدمی ایسا کرے کہ اس کو سرخ پہ رکھ کے چلا دے اور گاڑی جب گرم ہو جائے آپ کہیں یہ کیا کر رہے ہو، کہ لکھا ہوا جو ہے، تو اب یہ لکھنے والے کی غلطی ہے یا استعمال والے کی غلطی ہے؟ لکھا ہوا تو دونوں ہیں، کول بھی لکھا ہوا ہے، ہیٹ بھی لکھا ہوا ہے، لیکن جس نے بٹن پھیرا ہے اصل غلطی تو اس کی ہے۔ تو اللہ کے لکھنے کا معنی یہ ہے کہ اللہ ہمیں پیدا کرنے سے پہلے یہ جانتے تھے، ان کے علم میں تھا کہ یہ بندہ جو پیدا ہو رہا ہے یہ سعید ہے، یہ شقی ہے، یہ ابرار میں ہے، یہ اشرار میں ہے، یہ صالح ہے، یہ طالح ہے، کریں گے ہم خود، وہ ہمارے کرنے سے پہلے جانتے تھے، اس لیے لکھ دیا۔ یہ معنی نہیں کہ ہمیں مجبور کر کے برائی کرا رہے ہیں اور پھر سزا دے رہے ہیں۔
برائی یا اچھائی ہم اپنے اختیار سے کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے دونوں راستے واضح کر دیے کہ یہ حرم کو جاتا ہے اور یہ میکدے کو جاتا ہے، یہ سبیل الرحمن ہے اور یہ سبیل الشیطان ہے۔ تو اگر اللہ نے ہم سے سب کو جبرن کرانا تھا تو پھر کتابیں اتارنے کا کیا فائدہ، انبیاء بھیجنے کا کیا فائدہ، نبی بھیجنے کا کیا فائدہ، پیغمبر بھیجنے کا کیا فائدہ، پھر ان تقریروں کا کیا فائدہ اور علماء کا کیا فائدہ اور دعوت کا کیا فائدہ۔ اس لیے ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں کہ یہ بندہ جو پیدا ہوگا، یعنی بچہ ابھی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اور ماں کو بھی نہیں پتا ہوتا ہے، لیکن فرشتہ پوچھتا ہے اللہ میاں اس کا کیا ہو، لکھا جی یہ سعید ہے، یہ شقی ہے، رزق ہو اجل ہو، اس کی عمر کتنا ہے، رزق کتنا ہے، کب فوت ہوگا، کہاں فوت ہوگا، سب پہلے لکھا اللہ کے، چونکہ علم میں ہے، ورنہ کرنا ہم نے اپنے اختیار سے ہے کہ اللہ نے ہمیں آنکھیں دی ہیں، اللہ نے ہمیں قوت سمع دی ہے، اللہ نے ہمیں قوت بصر دی ہے، اللہ نے ہمیں قوت تمییز دی ہے، اللہ نے ہمیں قوائے فکریہ دی ہیں، قوائے علمیہ دی ہیں، قوائے عملیہ دی ہیں، قوائے ملکیہ دی ہیں، قوائے حیوانیہ اور شہوانیہ دی ہیں، اور ہمیں بتلا دیا ہے کہ یہ اعمال کرو گے تو قوا حیوانیہ دب جائیں گی اور قوائے ملکیہ قوی ہو جائیں گی اور تم اچھے بن جاؤ گے، اور اگر یہ عمل کرو گے تو تمہارے لیے قوائے حیوانیہ غالب آ جائیں گی اور قوائے ملکیہ جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ کرتے ہم سب کو جو اپنے اختیار سے ہے، لیکن چونکہ ہمارا اختیار پھر اس کے اختیار کے تابع ہے، تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے، ورنہ ہم اپنے اختیار سے عمرے پہ آئے ہیں۔ جو لوگ ابھی یورپ گئے ہیں وہ بھی اپنے ارادے سے گئے ہیں، جو مکے مدینے آئے ہیں وہ بھی اپنے ارادے سے آئے ہیں، اور یہ بھی اللہ کا فیصلہ ہے کہ جب تم صراط مستقیم کے لیے تھوڑی سی جد و جہد کرو گے تو اللہ راستے کھول دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تو متنبع کر دیا، وَقَضَيْنَا أَخْبَرْنَا أَعْلَمْنَا، ہم نے ان کو بتلا دیا، ہم نے ان کو جتلا دیا کہ اے بنو اسرائیل احتیاط کرو، تم فساد کرو گے، فسادی قوم ہو، لیکن ہمارے خبردار کرنے کے باوجود بھی وہ باز نہ آئے۔ اس لیے فرماتے ہیں وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا۔ اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ تاریخ گواہ ہے اس بات کی کہ تمام فرق باطلہ کا بانی جو ہے وہ یہود ہے، تمام فرق حدامہ کا بانی جو ہے وہ یہود ہے اور بنو اسرائیل ہیں۔ حضور پاک نے فرمایا کہ میری امت کا 72 فرقہ جو جہنم میں جائے گا، ان 72 فرقوں کے پیچھے سب یہودی ہیں، اصل یہود ہے۔ اور آج بھی پورے عالم میں مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک اسلام کے خلاف جتنی تحریکیں ہیں، جتنی فتنے ہیں اور جتنی تجویزیں ہیں، ان سب کے پیچھے ماسٹر مائنڈ جو ہے وہ یہود ہے، اور ان کی مکار اور ان کی عیاری تاریخ عالم میں ایک ضرب المثل ہے۔ حتیٰ کہ ایک یہودی نے کتاب لکھی ہے اور اس نے اپنے یہودیوں کے جو احوال لکھے ہیں، آدمی پڑھ کے تنگ ہو جاتا ہے کہ یہودیوں کا پلاننگ کیا ہے، پروگرام کیا ہے، ارادہ کیا ہے، اسلام کے خلاف نقشہ کیا ہے اور ان کی تجاویز کیا ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہر دور میں انہیں جعفر الصادق جیسے لوگ جو ہیں مل جاتے ہیں، مسلمانوں میں غدار جو ہیں وہ بک جاتے ہیں، مسلمانوں میں بے ضمیر جو ہیں وہ خریدے جاتے ہیں، اہل قلم بھی بکتے ہیں، اہل علم بھی بکتے ہیں، اہل لسان بھی بکتے ہیں اور اسلام کی تباہی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں فتنہ یہود سے محفوظ رکھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مسجد اقصی اور تمام مساجد عالم کی حفاظت فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے تو بعید نہیں ہے، لیکن ہمارے اعمال ایسے ہو گئے ہیں کہ اب ہمیں اسی لیے یہ واقعات سنائے جاتے ہیں کہ بنو اسرائیل وہ امت مسلمہ
جن کو قرآن نے 2 دفعہ کہا فضلناکم علی العالمین، اور پھر 2 دفعہ قرآن نے کہا ضربت علیہم الذلۃ. کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب اعمال اچھے تھے تو اللہ نے اونچا کر دیا، اور جب اعمال ان کے بگڑ گئے تو پھر اللہ نے بھی انہیں ذلت اور مسکنت اور تباہی کا نشان بنا دیا. تو اے امت محمد مصطفیٰ، تم بھی بیدار ہو جاؤ. اگر تم اللہ اور اللہ کے رسول سے وفا کرو گے کہ محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں، اور اگر تم غداری کرو گے تو پھر تمہیں ان سے بھی زیادہ سزا ملے گی، کیونکہ ان کا پیغمبر بھی شان والا ہے. لیکن ہم نے جو تمہیں پیغمبر دیا وہ تو امام الانبیاء ہے، امام الانبیاء و امام المرسلین، امام الاتقیاء والمتقین، سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، رحمت دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اس لیے قضینا بات پڑھتے ہیں کہ ہم نے تقدیر کا فیصلہ مانا اخبرناہ اعلمناہ، جیسے کہ اللہ پاک نے فرمایا تھا وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرُ أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ. یعنی قصہ قوم لوط میں کہ اللہ نے انہیں بھی خبر دے دی تھی کہ بھی آنے تو بس صبح کو ان کا فیصلہ ہونے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو تسلی دی کہ آپ نہ گھبرائیں، ان موعدہم الصبح، صبح کا بس وقت آنے والا ہے اور ان کے لیے وہ آخری وقت ہے. الیس الصبح بقریب. تو اس لیے آپ بھی ان واقعات کو پڑھ کے عبرت حاصل کریں کہ کیا آج ہمارے اندر وہ یہودیوں والی باتیں تو نہیں آ گئی؟ یہودیوں میں سود ہے، کیا حضور کی امت میں سود تو نہیں آ گئی؟ یہودیوں میں بغیرتی ہے، بے حیائی ہے، عریانی ہے، کیا حضور کی امت میں یہ بیماریاں تو نہیں آ گئی؟ یہود کے اندر خیانت ہے، مکاری ہے، عیاری ہے، کیا حضور کی امت میں یہ بیماریاں تو نہیں آ گئی؟ اسی لیے علماء متاخرین نے لکھا ہے کہ سابقہ جتنی امتیں گزری ہیں اور ان میں جتنی گناہ تھے، کسی میں 1، کسی میں 2، کسی میں 3، کسی میں 1، لیکن حضور کی امت میں وہ سارے گناہ جمع ہو گئے. اب دیکھیں کہ لوط علیہ السلام کی قوم میں کیا تھا کہ اللہ معاف فرمائے وہ لڑکوں سے بدکھیلی کرتے تھے، اور لڑکے جو ہیں وہ لڑکیوں کا لباس پہنتے تھے، لڑکیوں کی چال چلتے تھے. آج دیکھیں حضور کی امت میں یہ بلا موجود ہے کہ بعض امتوں میں زنا پھیل گیا. اب دیکھیں کہ حضور کی امت میں زنا عام ہے کہ نہیں؟ آج کل تو آرٹ ہے، فیشن ہے، یعنی عیب ہی نہیں رہا. یعنی آج کل نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، لڑکی لڑکوں کا جانا، بیچ پہ پھرنا، ویلنٹائن ڈے منانا، بسنت منانا، اور جناب پتنگ اڑانا، اور بالکل ہنسی مذاق، ہنسنا کھیلنا، شام کو ریسٹورنٹ پہ بیٹھ کے اریاں لباس، میک اپ سنگار کر کے کھانے کھانا، پھرنا، فون کرنا ہے تو عام بات ہو گئی. یعنی یہ مسائل اب بلکہ بڑے لوگوں کی پہچان ہو گئی ہے. یعنی بڑا آدمی وہی ہوتا ہے جو رات کی روٹی گھر میں نہ کھاتا ہو. بڑا آدمی وہی ہوتا ہے کہ جس کی لڑکی خود کار ڈرائیو کر کے اپنے بوائے فرینڈ کے پاس جاتی ہو. بڑا آدمی جو ہے وہی ہوتا ہے جو شام کو کسی تھیٹر میں اور کسی پروگرام میں شریک ہو کے ڈانس دیکھتا ہو، رقص دیکھتا ہو اور شرابیں پیتا ہو. یعنی یہ عام بات ہو گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو جب یہ باتیں عام ہوں گی تو پھر اللہ کے عذاب کا کوڑا تو برسے گا. پھر اور جب کوڑا برسے گا تو اس میں اچھے بھی رگڑے جاتے ہیں. یہ تو پھر جب اٹھیں گے اپنے اپنے عمل پہ اٹھیں گے. یہ اب تھوڑا دیکھا جائے گا کہ یہ مولوی ہے تو اس کو نکالنا نہیں، وہ بھی رگڑا جائے گا. اس لیے فرماتی ہے وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا. يخبر تعالى أنه قضى إلى بني إسرائيل في الكتاب
کہ کتاب نے اللہ نے بتلا دیا، ان کو خبر دے دی، اور ان پہ جو کتاب اتری کیا خبر دی کہ تم لوگ زمانہ مستقبل میں سیفسدون فی الارض مرتین ویعلون علوا کبیرا۔ علوا کبیرا کا کیا معنی؟ یتجبرون ویطغون ویفجرون، کہ تم تکبر کرو گے، تم حد سے گزر جاؤ گے، تم حد سے نکل جاؤ گے، اعلان گناہوں میں پڑ جاؤ گے اور گناہوں پہ دندناؤ گے، اور پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا وہ آگے اللہ پاک کے بیان فرماتے، جیسے فرماتے ہیں وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرُ أَنَّ دَابِرَ هَٰؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ أَيْ تَقَدَّمْنَا عَلَى النَّاسِ۔ اللہ نے ہر چیز بیان کر دی، خبر دے دی ہے۔ وہاں فرماتے ہیں وَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا۔ اللہ کا وہ پہلا فیصلہ، پہلا وعدہ کہ جب تم فساد کرو گے، دو دفعہ، جب پہلا فساد کیا اللہ کا وعدہ بھی آ گیا۔ اب دیکھیں یہاں قرآن کہتا ہے عبادًا لنا، یہ نہیں کہا عبادنا، یاد رکھو، کیونکہ جہاں لفظ ہوگا عبادنا تو وہاں مراد ہوتا ہے مومنین بندے، ابرار، اخیار، وہ اللہ کے ماننے والے، وہ ہوتے ہیں عبد، عباد، عبادنا، یہ ہے عبادًا لنا، کیونکہ جو بھی ہے آخر بندہ تو اللہ کا ہی ہے، وہ چاہے ظالم ہو، جابر ہو، فاسق ہو، فاجر ہو، صالح ہو، لیکن اللہ نے یہاں عبادنا نہیں فرمایا، فرمایا عبادًا لنا ای اولی الافسادتین، کہ جب تم نے پہلا فساد کیا بعثنا علیکم عبادًا لنا اولی باس شدید، ای سلطنا علیکم جندا من خلقنا اولی باس شدید ای قوت وعزت وسلطنت شدیدت فجاسوا خلال الدیار۔ اللہ فرماتی ہیں کہ پھر ہم نے تمہارے اوپر ایک لشکر مسلط کیا، ایک فوج مسلط کی۔ یہ یاد رکھے کہ جب ہم پہ کوئی ظالم مسلط ہو ہمارے گناہوں کی سزا ہوتی ہے، ہمارے گناہوں کی سزا کی وجہ سے، اسی لیے حضور نے دعا سکھلائی ہے کہ اللہم لا تجعل مصیبتنا فی دیننا ولا تجعل مصیبتنا فی دنیانا ولا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علینا بذنوبنا من لا يخافك فینا ولا يرحمنا، کہ یا اللہ ہم پر ہمارے گناہوں کی وجہ سے کوئی ایسی قوت مسلط نہ کر دینا جس کے دل میں تیرا ڈر بھی نہ ہو اور ہمارے لیے رحم بھی نہ ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کے طریقے ہیں، کبھی طوفان آتے ہیں، کبھی زلزلہ آتا ہے، کبھی بیماریاں آتی ہیں، کبھی ظالم حاکم آتے ہیں، کبھی ظلم و جور کے دور شروع ہو جاتے ہیں، یہ سب اللہ کے عذاب ہیں، انواع من العذاب ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر ان کے گناہوں کے مطابق یہ عذاب جاری کرتے ہیں۔ فرمایا کہ ہم نے بڑی طاقت والی، بڑی قوت والی قوم مسلط کر دی، جو بے اعتبار لشکر، بے اعتبار عدد کے بھی زیادہ تھے اور قوت کے بھی زیادہ، فجاسوا خلال الدیار، کیا مانا؟ تملکوا، ای تملکوا بلادکم وسلکوا خلال بیوتکم، انہوں نے تمہارا ملک چھین لیا، وہ تمہارے گھروں میں گھس گئے، کیونکہ سب سے بڑی عزت انسان کا گھر ہے نا، تو جب گھروں میں دشمن گھس جائے تو باقی کیا رہتا ہے؟ نہ عزت رہتی ہے نہ مال رہتا ہے۔ اسی لیے سب سے بڑی عزت انسان کی چادر اور چار دیواری ہے، جب چادر اور چار دیواری نہ رہے، جب گھر کی عزت نہ رہے تو باقی کیا بچ جاتا ہے؟ فرمایا کہ ان کو اتنی طاقت تھی کہ تمہارے گھروں میں گھس گئے، تمہارے علاقوں کے مالک بن گئے۔ وَسَلَكُوا خِلَالَ بُيُوتِكُمْ بَيْنَهَا وَوَسْطَهَا فَانصَرَفُوا ذَاهِبِينَ وَجَائِينَ لَا يَخَافُونَ أَحَدًا وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا، اور وہ ایسے تمہارے گھر میں، تمہارے شہروں میں ایسے آتے تھے جاتے تھے، ان کو ڈر ہی کوئی نہیں، انہوں نے پیس کے تمہیں رکھ دیا۔ تو یہ سب سے پہلا فساد کیا بنو اسرائیل نے اور پہلا عذاب آ گیا۔ وقد اختلف المفسرون من السلف والخلف في هؤلاء المسلطين عليهم من هم، اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ سلف میں اور خلف میں، یعنی متقدمین و متاخرین میں اختلاف ہے کہ یہ کون ہے جو اللہ نے جن کو بنو اسرائیل پہ مسلط کیا، وہ کون سا بادشاہ ہے، اس میں اختلاف ہے۔ لیکن یاد رکھو قرآن نے 2 واقعات کا ذکر کیا ہے، تاریخ بتاتی ہے کہ 6 واقعات ہیں، کہ 6 دفعہ بنو اسرائیل نے
زیادتی کی حدود سے نکلے، ظلم میں آگے بڑھے اور اللہ کا عذاب آتا گیا۔ سب سے پہلے ایک مصر کے بادشاہ نے حملہ کیا، اور اس کے بعد یہ جیسے جیسے، اور ان پہ کئی دور آئے ہیں، دور موسیٰ علیہ السلام، پھر دور عیسیٰ علیہ السلام، پھر دور محمد مصطفیٰ علیہ السلام۔ ہر پیغمبر کے زمانے میں انہوں نے نبی کی مخالفت کی اور اللہ کا عذاب آیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کی، پھر عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کی، اور پھر میرے محبوب کے زمانے میں سرکار دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، اور ہر دور میں اللہ نے ان کو دنیا میں بھی عذاب دیا ہے، اور آخرت کا عذاب تو ہے ہی ہے۔ اس لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابن عباس وقتادہ انه جالوت الجزری وجنوده صلت علیہم اولا ثم ادیلوا علیہ بعد ذلك وقد داؤد جالوتا۔ اب جناب فرماتی ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے ان پہ جالوت بادشاہ کو مسلط کیا کہ وہ اپنا لشکر لے کے آیا اور اس نے ان کو تیز کر ڈالا، بلکہ بعض روایات میں آتے ہیں کہ ایک دن میں 40 ہزار یہودی قتل ہوا۔ اصل میں یہ بدبخت جو ہے نا، وہ اپنی ہلاکتوں کے بدلے ڈھونڈ رہے ہیں کہ آج طاقت ملے تو مسلمانوں کو کچل ڈالو، اور نہتے مسلمانوں پہ ٹینک چڑھا دو، اور شہری آبادیوں پہ بم برسا دو۔ اصل میں ان کے دلوں کی جو قدورتیں ہیں، جو دشمنیاں ہیں، وہ ابھی تک نہیں نکلی ہیں، اور یہ ایسی مکار قوم ہے کہ حضور پاک سے ان کا معاہدہ تھا صلی اللہ علیہ وسلم، میٹھا کے مدینہ کے نام سے معاہدہ تھا کہ یا رسول اللہ، ہم آپ پر ایمان تو نہیں لائے، لیکن آپ کا ہمارا معاہدہ ہے کہ ہم دو صلح پسند لوگوں کی طرح رہیں گے، آپ ہمیں بھی تکلیف پہنچائیں گے اور ہم مسلمانوں کو تکلیف نہیں دیں گے۔ نمبر 2، اگر کبھی آپ کا کوئی دشمن اللہ نہ کرے مسلمانوں پہ چڑھائی کرے تو ہم آپ کے دشمن کی مدد نہیں کریں گے۔ اسی طرح اگر مسلمانوں پہ کوئی دکھ، کوئی مصیبت، کوئی تکلیف کا وقت آ گیا تو ہم مدد کریں گے۔ یہ باقاعدہ معاہدے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتفاق کی بات ہے کہ 2 آدمیوں کی لڑائی میں، قبیلہ اوس و خزرج کی لڑائی میں ایک بندہ قتل ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دیت کا فیصلہ کیا، اور وہ غریب تھا، دیت نہیں تھی۔ حضور نے فرمایا کہ مسلمان قبیلے والے، قوم والے مل کے چلا کرو، اس کی مدد کرو۔ اسی ضمن میں حضور نے یہودیوں کے جو بڑے بڑے سردار تھے ان کے، اور بڑے بڑے لوگ تھے جیسے کعب بن الاشرف ہے، اور بڑے لوگ تھے، ان سے بھی حضور نے فرمایا کہ دیکھو آپ کا ہمارا معاہدہ ہے تو تم بھی اس مسکین کی مدد کرو۔ انہوں نے کہا حضور بالکل، ہم تو بالکل حاضر ہیں یا رسول اللہ، حضور ہم تو غلام ہیں، اشارہ تو کریں آپ، لیکن اتنی مہربانی ضرور کریں کہ آپ ہمارے گھر میں، ہمارے قبیلے میں، ہمارے قلعے میں تشریف لائیں، بس آپ آ کے بیٹھ جائیں اور اس کے بعد ہم ساری دیت کے پیسے اکٹھے کر کے پیش کر دیں گے۔ وہاں 3 قبیلے آباد تھے، بنی قریظہ، بنو نذیر اور بنی قینقاع۔ اور آج بھی جو یہودیوں نے اپنا نقشہ دیا ہے گریٹر اسرائیل کا کہ اسرائیل کا ایک ملک بنے گا، اس میں انہوں نے دکھایا کہ یہ مدینہ منورہ ہمارا علاقہ ہے، اور یہ بالکل جھوٹ ہے، 100% جھوٹ ہے۔ یہ مدینے کے لوگ نہیں ہیں، یہ تو انتظار میں تھے کہ کب محمد مصطفیٰ آئیں گے۔ یہ ان کا علاقہ نہیں تھا، نہ انہوں نے کبھی مدینہ منورہ کو قوت بازو سے فتح کیا، نہ کبھی یہ ان کا ملک رہا، نہ کسی ملک کا حصہ رہا، بلکہ یہ لوگ تو شام سے اور یہ لوگ دور سے آئے تھے،
اس انتظار میں کہ وہ زمانہ قریب آ گیا ہے جب محمد مصطفیٰ پیدا ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم اسلام لائیں گے۔ یہ تو اس انتظار میں آئے تھے مدینہ منورہ، کوئی ان کی جگہ نہیں، نہ ان کا شہر ہے، نہ ان کا ملک ہے، نہ ان کا علاقہ۔ اور جب حضور کی بعثت مبارک ہو گئی، اللہ کی شان ہے کہ اللہ نے حضور کو بنو اسرائیل کے بجائے بنو اسماعیل سے پیدا کیا، بلد اسماعیل میں پیدا کیا تو بگڑ گیا، او ہمارا خاندان سے نبوت کٹ گئی۔ تو نے کہا کہ جی اب ہم تو مسلمان نہیں ہوتے، یہ دشمن بن گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دعوت دی کہ یا رسول اللہ آپ تشریف لائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ تشریف لائیں جس دن آپ چاہیں، اور وہاں ہم سب کو جمع کر دیں گے اور اس کی دیت کے پیسے جو ہیں چندہ کر کے دے دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تیاری فرما لی اور مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے، کیونکہ مدینہ منورہ سے باہر ان کے قلعے تھے، بڑے بڑے محل تھے، بڑے بڑے قلعے تھے، اور چونکہ ان کو پتہ تھا یہ غدار قوم ہے تو اپنی حفاظت کے لیے یہ اونچی دیواریں اور قلعے اور رہتے تھے، اور کچھ قبیلہ اوس سے ملے ہوئے تھے، کچھ قبیلہ خزرج سے ملے ہوئے، اور ان کا جو بڑا سردار تھا نا کعب ابن الاشرف، یہ اتنا مردود ملعون تھا کہ سب سے بڑا دشمن محمد مصطفیٰ، اور اس کے بعد بڑا ادیب بھی تھا اور بڑا شاعر بھی تھا اور بڑا کی طرف چلے، اللہ نے جبریل بھیجا، اور انہوں نے کیا سازش کی کہ اپنے قلعے کی دیوار کے سائے میں حضور کے بیٹھنے کے لیے جگہ بنائی، اور انتظام یہ کیا کہ ایک آدمی قلعے کی دیوار کے اوپر چڑھ جائے، اور جب حضور آگے آرام سے بیٹھ جائے اور بات چیت شروع ہو جائے تو ہم باقی لوگ جو ہیں دور کھڑے ہو جائیں گے ادب سے، تو اوپر ایک بہت بڑا پتھر گرا دیا جائے جو حضور پاک پہ آئے اور نعوذ باللہ حضور کو ہلاک کر دے۔ یہ بہت بڑی عیاش قوم ہے۔ تو اب حضور جب یہاں سے روانہ ہوئے تو اللہ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا، جبریل آئے اور انہوں نے آ کے خبر دی کہ یا رسول اللہ دشمنوں نے آپ کے ہلاک کرنے کی سازش کی ہے، آپ بالکل نہ جائیں اور وہاں بالکل نہ بیٹھیں، وہ آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا چکے ہیں۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کو خبر کر دی، حضور پاک نے بلایا، آپ قسمیں کھانے لگا، نہیں جناب تو ایسا ہو سکتا ہے اور ایسا ہو سکتا ہے اور ایسا کبھی ہو سکتا ہے، ہم اور آپ کو قتل کریں حضوری ایسا کبھی نہیں ہوتا، لیکن اللہ نے اپنے نبی کی حفاظت فرمائی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے یہ عبداللہ ابن ابی کا فتنہ، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے خلاف اتہام کا فتنہ، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان جنگ جمل، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا معاویہ کے درمیان میں جنگ صفین، اسی طرح پھر بعد میں جتنے فرق پیدا ہوئے، روافض، خوارج، نواصب اور معتزلہ، کرامیہ، قدریہ، جہمیہ، مشبہہ، یہ جبریہ، یہ جتنے فتنے پیدا ہوئے سب کے پیچھے یہود تھے۔ اسی لیے اقبال آدمی تو کلندر قسم کا ملنگ آدمی تھا، لیکن بات بڑی دور کی کہہ گیا کہ جان افرنگ پنجہ یہود میں ہے۔ اسی لیے آج آپ دیکھ لیں گے آج بھی پوری دنیا کا جو اکنامک لیور ہے وہ ان کے ہاتھ میں ہے، جب چاہیں کسی کو گرا دیں، جب چاہیں اٹھا دیں، جب چاہیں آپ کی مارکیٹنگ کریش کر کے رکھ دیں۔ جب انہوں نے سونا خریدا ہو پورے ورلڈ میں سونا سستا ہو جائے گا،
جب وہ خرید لیں گے مہنگا ہو جائے گا۔ آج تو دو آدمی آتے ہیں لڑنا وڑنا، یہ تو پتہ نہیں مسلمانوں کا دماغ خراب ہو گیا ہے، کہیں گولی چلاؤ اور کہیں بم مار دو اور کہیں یہ کر دو اور کہیں یہ کون، یہ کوئی جہاد ہے؟ خدا کا خوف کرے تو فساد فی الارض ہے، اور اس کا انجام یہ ہے کہ تم نے صرف مسلمانوں کو نہیں بلکہ اسلام کو بدنام کر دیا ہے۔ کیونکہ جب بھی کوئی ہمارا یعنی مفکر، مدبر، اسکالر جواب دیتا ہے دشمنوں کو کہ بھئی اسلام تو سلامتی کا مذہب ہے، اسلام تو امن کا مذہب ہے، ایمان اور امن کا تو مادہ ہی ایک ہے، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی اسلام تو ہے لیکن جہاں جہاں دہشت گردی ہے وہاں کب تو مسلمان رہا ہے، تو اس کو ہم کیا سمجھیں؟ اور پھر ہم نے اگر مثلا دشمن کے 2 بندے مار دیے، انہوں نے آگے ہمارے 500 بندے مار دیے، تو کیا ہم نے کما لیا؟ ہم 2 بندے مارنے کے بعد بھی دہشت گرد، وہ 500 بندے مارنے کے بعد بھی مظلوم کے جی وہ تو اپنے دفاع میں مار رہا ہے نا، اس کو اگر آپ جینے دیتے وہ کبھی ایسا نہ کرتا، اور اس کے لیے وہ اپنی ایک تاریخ پیش کرتا ہے کافر کے، دیکھو جی 100 سال ہو گیا، 200 سال ہو گیا، ہم نے کبھی مارا؟ ہم نے کسی کو روکا؟ ہم نے آپ کے دین کو، مذہب کو، تبلیغ کو، مسجد کو، آپ کے مولویوں کو، چندے کو کبھی ہم نے پوچھا کہ مولوی صاحب کیا کہہ رہے ہو؟ لیکن تم نے ہمارے ساتھ کیا کیا؟ یہ نتیجہ ہے ان چند نوجوانوں کے جوش کا جو سمجھتے ہیں کہ ہم جناب جہاد کر رہے ہیں اور ہم جہاد کر رہے ہیں۔ یہ جہاد نہیں ہوتا، جہاد کے شرائط ہیں، جہاد کے اصول ہیں، جہاد اور فساد میں بہت بڑا فرق ہے۔ اب دیکھیں کہ آمنہ کے لال نے 13 سال مکے میں ہر ظلم و تشدد برداشت کیا لیکن لڑائی نہیں لڑی۔ تاریخ اسلام اٹھا کے دیکھ لیں کہ حضرت بلال تڑپ رہے ہیں، حضرت عمار تڑپ رہے ہیں، حضرت یاسر تڑپ رہے ہیں، بی بی سمیہ تڑپ رہی ہے، ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، اور میرے محبوب گزرتے ہیں تو کہتے ہیں صبرن یا آل یاسر صبرن، آل یاسر صبر کرو، صبر۔ بھائی آپ اندازہ کریں، چلو حضرت بلال کو امیہ نے انگاروں پہ لوٹا دیا، ایک تھپڑ تو حضرت بلال بھی مار سکتے تھے نا، بعد میں چلو ہاتھ کاٹ دیتے ہیں، لیکن 13 سال تک سرکار دو عالم نے ایک صبر دیا، فاصبر فاصبر فاصبر، اللہ نے بھی ایک حکم دیا، فاصبر وما صبرک الا باللہ، ایک ہی حکم دیا میرے اللہ نے، میرے محبوب صبر، فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، میرا محبوب صبر، ان اللہ مع الصابرین، صبر، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا۔ اب حضور جب مدینے میں آ گئے، اسلام کو اللہ نے قوت عطا فرما دی، اسلام کی طاقت معرض وجود میں آ گئی، اب اللہ نے حکم دیا کہ محبوب آپ پر جو ظلم ہوا ہے اب آپ بھی اس کا بدلہ لے سکتے ہیں۔ تو مسلمانوں نے تو آج تک پیپسی کا کولا کا مقابلہ نہیں کیا، تو لڑائی کیسے لڑو گے؟ تم تو کوکا کولا بھی ان کا پیتے ہو، پیپسی ان کی کھاتے ہو، میکڈونلڈ کے برگر کھاتے ہو، کینٹاکی کی مرغیاں کھاتی ہو، لڑنے کا کیا مطلب؟ پتنگ تم ہندوؤں کے بسنت مناتے ہو، ان کا نیو ایئر تم مناتے ہو، ان کا ویلنٹائن ڈے تم مناتے ہو، ان کی تہذیب کے مطابق
بیٹے کی سالگرہ تم مناتے ہو، شادی کی سالگرہ تم مناتے ہو، یہ سارے رسوم تم کرتے ہو، ان کا لباس تم پہنتے ہو، ان کی شکل تم بناتے ہو، ان کے 3 پیس سوٹ تم پہنتے ہو، ان کی منی سکرٹ تیری بیٹیاں پہنتی ہیں، لڑنے کا کیا مانا؟ کس سے لڑ رہے ہو؟ کس تہذیب سے لڑ رہے ہو؟ میرے جیسے لوگوں کو لوگ کہتے ہیں بزدل مولوی ہیں، آج مولوی وہ ہوتا ہے لڑائے، مرا دے، مر جائے۔ ہم اس کو مولوی نہیں مانتے، ہم اس کو مانتے ہیں جو متبع سنت محمد مصطفیٰ، اور میرا ایمان ہے کہ حضور کی امت کبھی کامیاب نہیں ہوگی۔ لن یصلح آخر هذه الامت الا كما صلح به اولها، کہ جب تک ہم منہج محمد مصطفیٰ پہ نہیں چلیں گے، جب تک ہم اتباع سنت رسول اللہ، جب تک ہم اسوہ ابی بکر صدیق، جب تک ہم قوت عمر، جب تک ہم حیاء عثمان، جب تک ہم قضاء علی، اور جب تک ہم عفت و حیاء و عصمت ازواج مطہرات گھروں میں نہیں جائیں گے، ہم نہیں لڑ سکتے۔ چھوڑ دیں فضول باتیں۔ آج تمہارا بڑا لیڈر تو وہ ہے جو ولایتی شراب پیتا ہو، آج تمہارے بڑے بڑے جو قداور لوگ ہیں، جو تمہارے بڑے بڑے یعنی عہدے والے ہیں، بیوروکریٹ ہیں، کرسی نشین ہیں، مسند نشین ہیں، ان کی تو شام جو ہے وہ انگریزی شراب سے ہوتی ہے۔ چھوڑے ان باتوں کو، بلا وجہ لڑائی لڑ رہے ہو۔ ساری دنیا میں پتہ ہے آپ کو کتنے یہودی ہیں؟ ساری دنیا میں یہودیوں کو شمار کریں نا، اگر مسلمان اکٹھے ہو کے، یعنی دیانتداری کی بات ہے، صرف اکٹھے بیٹھ کے کسی اونچی جگہ پہ یہودیوں کی طرف رخ کر کے پیشاب کر دینا، وہ ڈوب جائیں گے۔ لیکن اکٹھے کون بیٹھے گا؟ مسلمان کا ایک کا منہ ادھر ہوگا اور ایک کا ادھر ہوگا۔ ایک مسجد میں 2 مولوی اکٹھے نہیں رہتے۔ یہ مولویوں کی مثال ہم اس لیے دیتے ہیں کہ باقی تو فی امان اللہ ہے نا، وہ تو قابل ذکر ہی نہیں۔ یہ تھوڑا ہے کہ تم کو فرشتے ہو، کیونکہ سب سے کریم طبقہ تو 3 والا طبقہ ہوتا ہے نا، جو ہر وقت کہتا ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس لیے جناب یاد رکھیں کہ بنو اسرائیل نے جب فساد کیا تو اللہ کا عذاب آیا، اور حضور کی امت بھی جب فساد کرے گی تو عذاب آئے گا۔ جب زنا ہوگا اللہ فاقہ اور جو مسلط کر دیں گے، اور جب عریانی بے حیائی اور گانا اور بجانا اور موسیقی اور یہ عام ہو جائے گا، پھر اللہ کے عذاب متواتر آنے شروع ہو جائیں گے۔ اور آج یہ عام نہیں ہو گئے، بلکہ اخباروں میں بیان آتا ہے موسیقی عبادت ہے، موسیقی روح کی غذا ہے۔ ہاں، ابلیس کے روح کی غذا تو ہوگی۔ حضور فرماتے ہیں مزامیر شیطان ہے، اور یہ کہتا ہے عبادت ہے۔ پھر جناب وہ ہمیں سمجھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جناب مولوی صاحب آپ کو پتہ نہیں نا کہ کلاسیکل موسیقی کیا ہوتی ہے۔ اور یہ 7 سروں میں تو سارا جہان بدلے، بچہ جو روتا ہے وہ بھی ایک سر ہے نا۔ یہ 7 سروں میں صحابہ میں سے کون گانا گاتا تھا؟ کچھ لحاظ کرو، خوف خدا کرو۔
اب جناب یہ ہے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ تمہاری فلمیں، تمہارے ٹی وی ڈرامے، تمہارے چینل، تمہارے تھیٹر، تمہارے آلٹ کے نام پہ بڑے بڑے آلٹ ہالوں میں پروگرام اتنے عریاں اور بے حیائی پہ ہیں کہ کوئی آدمی باپ اور بیٹی اکٹھے بیٹھ کے نہیں دیکھ سکیں گے۔ علیحدہ علیحدہ تو خیر باپ بھی دیکھتا ہے، بیٹی بھی دیکھتی ہے، من ہے اکٹھے نہیں بیٹھتے، علیحدہ علیحدہ سب دیکھتے ہیں۔ فرق اتنا ہے کوئی مانتا ہے، کوئی چھپ کے دیکھتا ہے۔ اس جرم میں مبتلا سارے ہیں، صرف طریقہ واردات کا فرق ہے۔ کوئی مویشی چور ہے، کوئی کپڑے کا چور ہے، کوئی جیب کترا ہے، بات ایک ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، ورنہ اللہ کو کیا ضرورت ہے کہ قرآن میں بنی اسرائیل کا ذکر کریں؟ گزر گئی قوم دفع ہو۔ اس لیے ذکر کرتے ہیں کہ حضور کی امت سوچ لو، جیسے انہوں نے فساد کیا ہم نے عذاب مسلط کر دیا، تم کرو گے تم پر بھی عذاب مسلط ہے، پھر تم مرو گے اور تمہارے اوپر رونے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ یعنی آج عالم میں اگر کفار کا کتا بھی مر جائے تو بدلہ لینے والا موجود ہے، اور مسلمانوں کے معصوم پھولوں کی طرح بچوں کی لاشیں اڑتی ہیں، ان پہ رونے والا بھی کوئی نہیں۔ فما وقت علیہم السماء والارض، کوئی آنسو بہانے والا نہیں، کوئی ہمارا رونے والا نہیں۔ دعا کرو کہ اللہ قیامت تک عالم اسلام اور اس بلد الامین اور حرمین الشریفین کو ہر فتنوں سے محفوظ رکھے، اور حاسدین کے حسد سے، حاقدین کے حقد سے، مفتنین کے فتنوں سے محفوظ رکھے، اور اللہ عالم اسلام کو اتحاد اتفاق کی دولت سے نوازے۔ اب جناب ان پہ جالوت آیا، پھر ذرا بنو اسرائیل سمجھ گئے تو اللہ نے پھر حضرت ان کے داؤد علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے جا کے جالوت کو ختم کیا۔ فرماتے ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا۔ اللہ فرماتے ہیں بنو اسرائیل جب تم ٹھیک ہو گئے، جب تم نے اصلاح کر لی، جب تم رو پڑے، اللہ کے دروازے پہ آ گئے، ہم نے بھی تمہیں پھر موقع دیا، ہم نے بھی تمہارے دشمن کو پھر ہلاک کر دیا، اور پھر تمہیں موقع دیا، پھر عزت دی، مال دیا، اولاد دی، لیکن تم پھر بگڑ گئے۔ اس لیے فرماتے ہیں ثم رددنا لكم الكرة عليهم وعن سعيد بن جبير أنه ملك الموصل سنجاریب وجنوده وعنه أيضا وعن غيره أنه بخت نصر ملك بابل۔ اور ایک روایت یہ ہے کہ موصل کا بادشاہ سنجاریب، اور بعض میں ہے کہ بخت نصر۔ وقد ذکر ابن ابی عاصم له قصة عجیبة في كيفية ترقبه من حال إلى حال إلى ملك البلاد، وأنه كان فقيرا مقيتا ضعيفا يستعطي الناس يصنعهم، ثم آل به إلى ما آل، وأنه صار إلى بلاد بيت المقدس فقتل بها خلقا كثيرا من بني إسرائيل۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ خیر فرماتے ہیں کہ ابن ابی حاتم نے اس کا بڑا عجیب قصہ نقل کیا ہے کہ وہ کیسے حالات کا شکار رہا، کبھی خود فقیر تھا، مانگتا تھا، اور پھر اس سے نکلتے نکلتے ترقی کرتے کرتے بادشاہ بنا، پھر بیت المقدس میں گیا اور وہاں جا کے اس نے ایک بہت بڑی مخلوق کو قتل کیا۔ وقد روى ابن في هذا المكان حديث أسد بن زيد مرفوعا متوفرا من رسول محالة لا يستوي بذلك من دية معرفة بالحديث، فالعجب كل العجب كيف راجع عليه مع جلالة قدره وإمامته۔ وقد صلى شيخنا الحافظ العلامة أبو الحجاج المزي رحمه الله بأنه موضوع مكذوب، وكتب ذلك على حاشية الكتاب۔ اب مفسر فرماتا ہے کہ ابن جریر نے اس مقام پہ ایک بڑا لمبا قصہ نقل کیا ہے اور ایک حدیث سے موضوع نقل کی ہے، بالکل گھڑی ہوئی روایت ہے۔ مفسر فرماتا ہے کہ بڑے عجیب بات ہے کہ ابن جریر جیسا عظیم آدمی جلالت القدر کے باوجود پتہ نہیں اس نے ایسے کیسے جھوٹے قصے بھی لکھ دیے ہیں، حالانکہ ابو الحجاج المزی نے لکھا ہے کہ یہ واقعہ جو جریر نے لکھا ہے موضوع ہے، جھوٹا ہے، من گھڑت ہے، اس کی کوئی حقیقت بھی نہیں۔ لیکن یاد رکھو اصل مشکل ایک اور ہے۔
محمد ابن جریر الطبری. بدقسمتی یہ ہے کہ یہ دو آدمی ہیں. ایک جو ہے وہ تو اہل سنت والجماعت کے امام ہیں، صاحب تفسیر ہیں، جن کی تفسیر ابن جریر جو ہے مرجع ہے، ماخذ ہے تمام مفسرین کا، اور بڑا جلیل القدر انسان ہے. اور ایک جو ہے رافضیوں نے اسی نام کا ایک بندہ پیدا کیا، اس کا نام بھی محمد رکھا، باپ کا نام بھی جریر رکھا، اور تھا بھی تبرستان کا. اس کا نام محمد ابن جریر طبری و رافضی ہے. تو اب کبھی اس کی جھوٹی روایتیں جب آتی ہیں تو نام تو اوپر وہی ہوتا ہے نا، محمد ابن جریر طبری. لوگ سمجھتے ہیں محمد ابن جریر طبری کی روایت، حالانکہ وہ محمد ابن جریر طبری کی روایت نہیں ہوتی، بلکہ وہ تو گھڑی ہوئی روایت ہوتی ہے، اسے دوسرے بندے کی جو ایسے نام سے دھوکہ دیتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو عالم اسلام کی حفاظت فرمائے. بس دعا کیا کرو. اب مریض کا حال جو ہے نا، وہ جیسے ڈاکٹر مایوس ہوتے ہیں نا جب، تو آدمی پوچھتا ہے ڈاکٹر صاحب کیا حال ہے، کہتے ہیں دعا کرو. تو مانا یہ ہوتا ہے کہ بچنے کی امید تو کوئی نہیں، اب دعا کرو. بچنے کا حال تو ہمارا بھی کوئی نہیں، لیکن اللہ کریم ہے، وہ قادر ہے. وہ کنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منها. اب بھی اللہ ہمیں جہنم میں گرنے سے بچا لے. وما ذلک علی اللہ بعزیز. کہتے ہیں جی کہ ہمارے شہر میں ایک مسجد ہے، رمضان المبارک میں وہاں تراویح ہوتی ہے، اور اس مسجد کے نیچے جیسے حرم میں آپ نے دیکھا نا انڈر گراؤنڈ بنا ہے ماشاءاللہ، تو وہاں عورتیں بھی تراویح پڑھتی ہیں کوئی حاصل. مسئلہ یہ ہے کہ عورتیں نماز گھر میں پڑھیں تو افضل ہے، لیکن اگر مسجد میں آنا چاہیں تو لا تمنعوا ماء اللہ ان بیوت اللہ، ہم منع بھی نہیں کریں گے، اور وہ آئیں، لیکن حیا سے، شرم سے، پردے سے، ادب سے، اور اپنے آپ کو مردوں کے آگے نہ رکھیں. ادرکنی یا رسول اللہ یہ شرک ہے، یا حرف ندا ہے، اور دکھ کے وقت اللہ کے سوا کسی غیر کو پکارنا جو ہے اسی کا نام تو شرک ہے. امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. میرا مدنی تو ساری زندگی یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم اس کو پکارتے رہے، اور تم نبی کو پکارو. اسی کا نام تو شرک ہوتا ہے. وہ شرک کیا ہے؟ اگر ایک آدمی نے مسجد جعرانہ سے عمرے کی نیت کر کے عمرہ کیا، انشاءاللہ بالکل عمرہ ٹھیک ہے، اللہ قبول کرے. لیکن اصول بات یہ ہے کہ اگر آپ طائف سے آ رہے ہیں تو میقات آپ کا وادی سیل ہے، وہاں میقات ہے، وہاں سے احرام باندھیں، تجاوز نہ کریں. تجاوز کریں گے تو پھر دم پڑ جائے گی. ہاں ایک آدمی ویسے جعرانہ گیا اور جعرانہ سے احرام باندھ لیا، عمرہ کر لیا، وہ بھی ٹھیک ہے. اگر ایک آدمی عمرے پہ آتا ہے اپنے والدین کے لیے طواف کرے، عمرہ کرے، بالکل سب کرے انشاءاللہ، بلکہ اولاد صالح کی یہی تو نشانی ہے کہ والدین کے لیے نفلی عبادات کریں، صدقہ کریں، خیرات کریں، مسجدیں بنائیں، مدرسے بنائیں. میری 2 بیویاں ہیں، 3 ہیں، 10 ہوں، کیسے سوتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ میں کوئی ٹھیکیدار ہوں دوبارہ؟ میں 14 دن عمرے کے لیے آیا ہوں. بالکل آپ عمرہ کر کے واپس جائیں، اور پھر جب اللہ توفیق سے حج پہ آئیں، یہاں کے نظام کو نہ توڑا کریں. اگر لوگ قانون کو توڑیں گے، اس کا انجام یہ ہے کہ پھر حجاج تکلیف میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کے دماغ میں ایک پلاننگ ہوتی ہے کہ 10 لاکھ حاجی ہوگا اور 2 لاکھ چوری بیٹھا ہو تو وہ کیا کریں. تو اس لیے کبھی بھی اسلامی نظام کو نہ توڑیں، عمرہ کریں، عزت کے ساتھ جائیں، نہ خود بدنام ہوں، نہ اپنے ملک کو بدنام کریں، نہ بے عزتی کا باعث بنے، پکڑے جائیں، جیلوں میں پڑے رہیں. اور یہ کوئی حج ہے؟ اللہ توفیق دے گا، جو عمرے پہ لے آیا حج پہ بھی لے آئے گا. نماز میں برے خیالات آئیں، کوئی بات نہیں، اللہ نے معاف کیا ہے،
اور نماز میں برے خیالات آئیں تو یہ تمہارے ایمان کی نشانی ہے. تمہارے اندر ایمان نہ ہو تو ڈاکو کیوں ڈاکہ ڈالیں؟ تو اللہ نے معاف کیا، کوئی فکر نہ کریں. اور نماز میں استغفار کی ضرورت ہی نہیں. وہ جو نماز پڑھے وہی تو استغفار ہے. اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی العظیم، ذکر تو کر رہے ہو. میرے ایک لڑکی کے خاوند نے اس کی مہر جو ہے 40,000 دی ہے. اب اگر وہ لڑکی اپنے پیسے کو مضاربہ میں یعنی اسلامی طریقے سے تجارت میں ڈال دے، بالکل ڈالے، اس کا ملک ہے اور اللہ اس سے پیسے دے، حج کرو، جو مرضی آئے کرو. یہ تو خالص حلال ہے اور خالص رزق ہے، اللہ نے تجھے دیا ہے. صفا مروہ کے دوران جہاں سبز لائٹ ہے وہاں یہ حکم نہیں ہے کہ دوڑ لگاؤ، وہاں مانا ہے جھپٹ کے چلنا، تیز تیز چلو. کیونکہ بی بی ام اسماعیل جو تھیں جب اس جگہ جاتی تھی تو حضرت اسماعیل نظر نہیں آتے تھے، کیونکہ یہ جگہ نیچے تھی، حضرت اسماعیل اونچی جگہ پہ تھے. تو بی بی ذرا تیز تیز چلتی کہ اونچائی پہ چڑھوں، بیٹے کو دیکھوں کہ کس حال میں ہے. تو اس لیے وہ سنت اللہ نے باقی رکھی ہے. یہ جو لوگ بھاگتے ہیں اور زور لگاتے ہیں اور دوڑ لگاتے ہیں یہ تو ناجائز ہے. اگر ایک آدمی مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ آیا، وہ بہت بیمار تھا، بیماری میں عذر ہو گیا، احرام نہیں باندھا تو گنجائش ہے دم سے بچ جائے گا، اللہ ٹھیک کر دے تو عمرہ کر لے. میں نے اور میری بیوی نے عمرہ کر لیا ہے، بال نہیں کٹوائے تو گویا ابھی تک آپ احرام میں ہیں. چادریں کھولنے سے کچھ نہیں ہوتا. جب تک دونوں بال نہیں کٹواؤ گے دونوں گویا احرام میں ہو. اگر کپڑے اتارنے کا نام تھوڑا ہے کہ تم نے احرام کھول دیا، فوراً آپ بھی اپنے بال کٹائیں اور بیوی کے بھی بال کاٹیں. اسی اثنا میں اگر میاں بیوی ملے ہیں تو دم پڑ گئی، چونکہ آپ احرام میں ہیں. احرام سے نکلنے کا معنی ہی یہ ہے کہ یا حلق کراؤ یا قصر کراؤ. چادریں اتارتے، چادریں تو حرم میں طواف کرتے گر جائے تو بس احرام بھاگ گیا ہمارا. میں اپنی بیوی کی طرف سے عمرہ کر سکتا ہوں، تمہاری مرضی، نفلی عبادت ہے. ماں کا تو تم نے نہیں پوچھا، بیوی کا بڑا فکر ہے. ماں بوڑھی ہو گئی، اب کیا ضرورت ہے. دیکھو بیوی کا کتنا بیچارے کو خیال. یہ مسئلہ نہیں پوچھا کہ ماں کے لیے عمرہ کر سکتے. نہیں جناب، آپ بیوی کا ہی کریں. انا للہ و انا الیہ راجعون. میں ملازم ہوں، سالانہ آمدنی پہ زکوٰۃ کیسے دوں؟ سارا سال جب گزر جائے تمام گھر کے خرچے نکال کے جو پیسے بچ جائیں تو اس میں سے 2.5% زکوٰۃ دیں. اگر وہ پیسے اتنے ہیں کہ 7.25 تولے سونے کی قیمت بن سکتی ہے یا 52.5 تولے چاندی کی قیمت بن سکتی ہے، اگر تھوڑے ہیں تو وہ زکوٰۃ نہیں، اور زیادہ ہیں جتنا ہے 2.5%، لیکن سارے سال کا خرچہ نکال کے اپنا، بیوی، بچے، کھانا پینا، علاج، معالجہ، جو خالص پیسے بچے اس میں سے 2.5% زکوٰۃ. اگر رمضان میں سال پورے ہونے پہ 12 مہینے زکوٰۃ ہے، مگر میرا سال رمضان کے بعد یا پہلے مکمل ہو تو آپ بعد میں دیں جب سال پورا ہو جائے. اگر آپ پیشگی بھی دینا چاہتے ہیں تو دے سکتے ہیں، لیکن اصول یہ ہے کہ جو مہینہ مقرر کر لیں وہی آ کے سال ختم ہوگا. لیکن ایک آدمی چاہتا ہے کہ میرا سال تو شوال میں مکمل ہوگا لیکن رمضان کا ثواب میں حاصل کر دوں، زکوٰۃ میں رمضان میں پہلے ادا کر دوں، ادا کر دیں، کوئی بنا نہیں. کیا؟ ہاں، اگر سونا ہے تو سونا ہوگا، ورنہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت. فرق ہے تو وہ 7.25 تولے ہے، یہ 52.5 تولے ہے. طرف دے کے دیکھو کتنا پیسے بنتے ہیں، کیا فرق ہے.
سونا 7.25 تولے ہے، چاندی 52.5 تولے ہے، تو دونوں کی قیمت لگا کے آرام سے، کوئی نہیں ابھی میرے ساتھ کوئی بحث ہے، میں کو خریدنا ہے، کوئی قیمت گھر میں لگا کے دیکھ لینا کہ کتنا فرق پڑتا ہے، وہی تو ہے نا، مجھے بتا دو نا کتنا پڑتا ہے۔ 56,000 کا 7.25 تولے، کیا کہہ رہے ہیں؟ 8,000 کا تولہ۔ کس نے کہا؟ اچھا ادھر کا حساب تم زیادہ تمہارا کام ہے۔ بہرحال پھر چاندی کا حساب رکھا جائے گا۔ کہتے ہیں جی کہ عورتوں کے جو زیورات ہیں، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ زیورات جو عورتوں نے پہنے ہوئے ہیں یا پہنتی ہے، کبھی کبھی، ہر وقت تو نہیں پہنتی، سال میں پہن لیا، کبھی عید پہ کبھی شادی پہ، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس کی زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زیور ہے، چاہے پہننے کے لیے ہے، کسی حال میں ہے، زکوٰۃ ادا کرے۔ احتیاط تو اسی میں ہے کہ ادا کرے۔ 7.5 تولہ سونے پہ، ہاں 7.5 تولہ سونا ہو یا 52.5 تولے چاندی۔ کہتے جی کہ رمضان المبارک میں حرم میں تراویح کی نمازیں 20 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں، بعض مسجدوں میں 8 پڑھتے ہیں، کوئی بات نہیں، 8 پڑھیں، 12 پڑھیں، 20 پڑھیں، جتنا گول ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو 20 کے قائل ہیں، کیونکہ یہ حضرت عمر کا فیصلہ ہے اور تمام صحابہ کا اجماع ہے۔ تو اللہ اور خدا کی شان یہ دیکھو، جو 20 پڑھے گا، 8 والی حدیث پہ بھی عمل ہو گیا، 12 والی پہ بھی ہو گیا، 20 والی پہ بھی ہو گیا۔ جو 8 پڑھے گا، 12 والی پہ بھی نہ ہوا، 20 والی پہ بھی نہ ہوا۔